والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، جس کی توفیق سے، جس کے فضل سے، جس کی رحمت سے ہم یہاں اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی غرض سے موجود ہیں. کہہ دو الحمدللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں. آپ سے پہلے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، تو ہر پیغمبر کو ایک بستی، ایک قبیلہ،
ایک علاقے کے لیے منتخب کیا، ایک قوم کے لیے منتخب کیا۔ قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ بعض قوموں کی طرف دو دو تین تین پیغمبر اکٹھے بھی آئے، بعض قوموں میں ہزاروں پیغمبر یکے بعد دیگرے آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ ہر ایک نبی کو، ہر ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف سے نوازا۔ جب باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو میرے رب نے جو صفات، جو اعزازات تمام انبیاء کو عطا کیے، وہ سارے کے سارے اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، پھر اور بہت کچھ عطا کیے۔ ہر ایک نبی اس کا کرائیٹیریا ہے، حدود حربہ مختصر ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، بستی ہے۔ میرے نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا ختم کر دیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کے لیے نبوت عطا کی۔ تب سے اب اور اب سے قیامت تک کے لیے اللہ نے رسول بنایا۔ پھر صرف نبی نہیں، امام الانبیاء بنایا۔ تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کر کے، میرے مدنی کریم کو آگے کھڑا کر کے میرے رب نے بتا دیا کہ میرے پیغمبر تجھ سے آگے بھی کوئی نہیں، تیرے برابر بھی کوئی نہیں، تیرا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ آج ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، حب کا دعویٰ کرتا ہے۔ کرنا بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو محبت امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے، اس کا طریقہ اپنی طرف سے اختیار نہیں کرنا۔ اس کا بھی تو کوئی کرائیٹیریا ہے، اس کا بھی کوئی میزان ہے کہ نبی سے محبت کرنی کیسے ہے، رسول اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ کرنا بھی چاہیے، باپ ہے اس کا، لیکن اس کی بات نہیں مانتا، اس کے طریقے پر نہیں چلتا، لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے۔ تو بتاؤ وہ اپنے دعوی محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بولو۔ اور جو بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، اپنے باپ کے طریقے پہ نہیں چلتا، باپ کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، لیکن دعویٰ اس کا یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے نا۔ باپ سے محبت تو تب ہے کہ باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، باپ کے احترام اور اس کا ادب اور اس کے ساتھ محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی تابع داری کی جائے،
اس کے سامنے ہر وقت کندھے جھکے ہوئے ہوں، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، اگر وہ سخت جملہ کہہ دے تو اف تک نہ کرے۔ یہ آداب ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ ان آداب کو نہیں مانتا جو اللہ نے بتائے ہیں کہ تمہارے والدین ہیں، ان سے محبت اور احترام، اس کے اصول یہ ہیں کہ اگر یہ کوئی بات سخت کر دیں جو تیرے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اف تک نہیں کرنا۔ ہر وقت ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور اگر ان سے بات کرنے کا دل کرے تو قولاً کریما، محبت والا لہجہ، ادب والا لہجہ، احترام والا لہجہ، جی وہ نظر آئے کہ تو اس طرح اپنے والدین سے گفتگو کر رہا ہو۔ قرآن نے اس کے اصول بتائے ہیں کہ نہیں؟ اگر والدین کے اصول قرآن نے بتائے ہیں تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور احترام کے اصول قرآن نے نہیں بتائے؟ ایک بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کی بے حرمتی کرتا ہے، پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے، پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے نقش قدم کا مذاق اڑاتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے عاری ہے اور بالکل ناآشنا ہے، شوق بھی نہیں، سیکھتا بھی نہیں، اولاد کو سکھاتا بھی نہیں، لیکن دعویٰ محبت اس کا بڑا ہائی لیول پہ ہے، تو یہ دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ فیصلہ خود کرو، کون ہے سچا ہے کہ جھوٹا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالی اتباع کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے قرآن، اور اطاعت کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے۔ اطاعت اللہ اپنے لیے بولتا ہے، پیغمبر کے لیے بولتا ہے، لیکن اتباع صرف پیغمبر کے لیے بولتا ہے، اپنے لیے نہیں بولتا۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہے، آپ مستری کو بلا کے کہتے ہیں یہاں 2 کمرے بنا دے، اور وہ بنا دیتا ہے، یہ اطاعت ہے۔ اسی طرح 5 مرلے کے پلاٹ پہ آپ مستری کو کہتے ہیں 2 کمرے بنا، اپنی مرضی سے نہیں، اس نقشے کے مطابق بنانا ہے، ایک اینٹ بھی اپنی طرف سے تو نے نہیں لگانی، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت کیا ہے کہ بنا دے، اس نے بنا دی، اپنی مرضی سے بنا دی۔ اتباع کیا ہے کہ بنا لیکن اس نقش قدم کے مطابق بنا، یہ اتباع ہے۔ اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، اور اتباع والا نقشہ، جس نقشے پہ تم نے اطاعت کرنی ہے وہ نقشہ میرے محمد الرسول اللہ کا کردار ہے، وہ نقشہ میرے محمد کریم کا کردار ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرا محمد کریم اعلان کر دیجئے، میرا پاک پیغمبر کیا اعلان کرنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم، یہ فطری عمل ہے،
کہ مخلوق کو خالق سے محبت ہوتی ہے، مخلوق کو رازق سے، ہاں، مملوک کو مالک سے محبت ہوتی ہے۔ یہ فطری عمل ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں شاہ چاہیے، کمزور ہمیشہ شاہ کی تلاش میں رہتے ہیں، محتاج ہمیشہ دینے والے کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہم محتاج ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ ہمیں اپنے خالق سے محبت، یہ فطری عمل ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مخلوق کو خالق کی پہچان ہی نہ ہو۔ مخلوق کو خالق کی جب پہچان نہیں ہوتی تو سجدے لات کے ہوتے ہیں، منات کے ہوتے ہیں، عزا فقیرنی کے ہوتے ہیں، سجدے حبل کے ہوتے ہیں، سوا کے ہوتے ہیں۔ سجدہ کرنے والا زندہ ہوتا ہے، جس کو سجدہ کر رہا ہے یہ بھی خیال عقل میں نہیں آتا، یہ تو خود مر چکا ہے۔ پہچان جو نہیں، پہچان کوئی نہیں تو چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے، بڑھتی ہوئی آگ کی پوجا ہوتی ہے۔ پہچان کوئی نہیں، پہچان کوئی نہیں۔ کبھی درختوں کی پوجا ہوتی ہے، کبھی کسی گھنٹی والے کے سامنے گر جاتا ہے، کبھی کسی چراغ کے سامنے ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ پہچان کوئی نہیں، کمزور ہے، ڈرپوک ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، شازور کی پہچان کوئی نہیں۔ ہاں، جب پہچان ہو جاتی ہے پھر مارنے والا مار مار کے تھک جاتا ہے، آواز آتی ہے احدن، سمجھو کہ نہیں؟ آواز آتی ہے احدن، آواز آتی ہے احدن۔ مارنے والا کہتا ہے اس ایک کی پوجا چھوڑ دے، تجھے آزادی مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن مجھے شاہزور کی پہچان ہو گئی ہے، مجھے اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہو گئی ہے۔ اب جان تو جا سکتی ہے، اللہ کا در نہیں چھوڑا جا سکتا، محمد دا لڑ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہچان ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اِن کنتم تحبون اللہ، میرا محبوب پیغمبر ان سے پوچھ تو صحیح، انہیں بتا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اپنے خالق کا، اگر تمہیں اپنے مالک کا، اگر تمہیں اپنے رازق کا تعارف ہو گیا ہے، اگر تمہیں اپنے حقیقی رب کی پہچان ہو گئی ہے اور تم اس سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، یہ بھی فطرت ہے، یہ بھی فطرت ہے۔ محب محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت چاہتا ہے۔ آپ کسی استاد سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ استاد بھی مجھ سے شفقت کرے، محبت کرے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی محبت چاہتے ہو تو آؤ میں اللہ تمہیں اپنی محبت کا راز بتاتا ہوں۔ میں کن سے محبت کرتا ہوں، میں کن باتوں سے محبت کرتا ہوں، میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں کنہیں زمین سے اٹھا کے آسمان کا تارا بنا دیتا ہوں، میں کنہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی محبت چاہتے ہو، فارمولہ میں اللہ تمہیں بتا دیتا ہوں، فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع شروع کر دو، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، میرے محمد کی طرز زندگی اپنانا شروع کر دو، میرے محمد سے محبت کس انداز میں؟ اتباع کے انداز میں۔ میرے محمد سے محبت کس انداز میں؟ اتباع کے انداز میں، اتباع کے انداز۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے حدیث سناتے سناتے ایک جگہ پہ ہنس پڑھتے ہیں، پھر حدیث مکمل کرتے ہیں، پھر شاگردوں سے کہتے ہیں نیک بختو، تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں حدیث کے درمیان میں ہنسا کیوں، مسکرایا کیوں؟ شاگرد کہنے لگے استاد جی لگا تو ہمیں بھی عجیب تھا، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، آپ خود ہی بتا دیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگے لوگو میرے پروردگار کی قسم، جب ہم نے رسول اللہ کی زبانی یہ حدیث سنی تھی، اس مقام پہ ان الفاظ پر میرا محمد کسی بات سے مسکرایا تھا، میں تو یار کی نقل اتارا تھا، میں تو یار کی نقل اتارا تھا۔ اللہ کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، ہر چیز کی محبت ایک طرف، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، میرا محمد کریم تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر، او ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر اگر تم پر حق ہے میں اللہ کے بعد تو میرے محمد کریم کا حق ہے، اس محسن کائنات کا حق ہے جس نے وہ دعا جو میں نے تمام انبیاء کو ایک ایک دعا ایسی انہیں تحفۃً دی کہ جب بھی یہ دعا کرو گے مجھ سے میں اللہ جو مانگو گے عطا کروں گا۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگی، کسی نے قوم کی سختی کے وقت وہ دعا مانگی، کسی نے قوم کے عذاب کے لیے وہ دعا مانگی، کسی نے اپنی نجات کے لیے وہ دعا مانگی، لیکن محمد کریم وہ ہستی ہیں لوگوں جنہوں نے وہ دعا اپنے لیے نہیں مانگی، طائف کے بازار میں لہو لہان ہوئے پر دعا نہیں مانگی، احد کے میدان میں زخمی ہوئے پر دعا نہیں مانگی، میرے محمد کریم کی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا گیا پر دعا نہیں مانگی، شیب ابی طالب میں معصور ہے پر دعا نہیں مانگی، میرے محمد کریم کو مکے سے نکال دیا گیا پر دعا نہیں مانگی، اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا نہیں مانگی، کیوں نہیں مانگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو جب کہا گیا یا رسول اللہ دعا تو کیجئے نا، آپ کو ایک دعا تو اللہ نے ایسی دی ہوئی ہے، ایک دعا کا حق ایسا ملا ہوا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ اسی وقت اس کو پورا کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا
فرمایا نانا لوگو تم تو میرے بھائیو آنے والے قیامت تک میرے امتی کن کن گناہوں میں پھنس جائیں گے، کن کن گناہوں کے اندر ان دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، میں اس دعا کو اپنے امتیوں کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا گناہگار ضرور ہوں گے، جی ہاں گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ضرور ہوں گے، پر اللہ کی غیرت کے اندر بے غیرت نہیں ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی صفات میں شریک نہیں بنایا ہوگا۔ کل قیامت کے دن یہ دعا میں اپنے امتیوں کے لیے مانگوں گا۔ ہے یہ ہستی محبت کے لائق کے نہیں؟ بولو، ہے یہ ہستی محسن انسانیت کے نہیں؟ آج اسی پیغمبر کی سنتوں کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے اپنے پیغمبر کی سنتوں کو منڈوا کے پھینکا، ہم نے نبی کی سنت چہرے سے منڈوا ڈالی یہ کہہ کر کہ خیر کار دی کھیتی ہے، خیر علی کیڑی نی عمر ہے، خیر میرا کام انجدہ ہے تے میرا فلاں انجدہ ہے تے میرا فلاں انجدہ ہے۔ ہم نے مذاق کیا کہ نہیں کیا؟ پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہ ہم نے کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ ملازمت کی، نہ شادی کی، نہ بیاہ کیا، نہ ولیمہ، نہ نکاح سنت کے مطابق، نہ رشتے کی تلاش سنت کے مطابق۔ اپنی زندگیوں کو ہم نے علاقائی رسم و رواج کے حوالے کر دیا اور دعویٰ کیا کہ مجھے محمد الرسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اپنے رشتوں کی محبت کو مقدم رکھا اور دعویٰ کیا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے متعلق جھوٹی خبر عام ہو گئی، عام ہو گئی۔ مدینے والوں، محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے، یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ منافقین خوش ہونے لگے، مشرک خوشیاں منانے لگے۔ یہ خبر جب مدینے میں آئی ایک مائی اٹھتی ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتی، جس وقت خبر سنتی ہے احد کی طرف دوڑ لگا دیتی ہے۔ راستے میں ایک بندہ ملتا ہے، کہتا ہے اماں تیرا خاوند اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ، اس خبر سنانے والے مجھے میرے خاوند کی اطلاع نہ دے، میرے محمد کریم کا حال بتا۔ دوڑتی جا رہی ہے، دوڑتی جا رہی ہے، دوڑتی جا رہی ہے۔ بندہ کہتا ہے اماں تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ۔ اماں تیرا باپ بھی مارا گیا۔ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ، تیرا بھائی بھی مارا گیا۔ 4 قریبی رشتے تیرے چھوٹ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تیرے گھر کے آنگن میں 4 جنازے آنے والے ہیں، تیرے گھر میں 4 میتیں رکھی جانے والی ہیں۔ تیرے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، تیرا بھائی تیری عزت کا محافظ چلا گیا، تیرا خاوند جس کی تو غیرت تھی وہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ گیا، تیرا بازو، تیری طاقت، تیرا بیٹا وہ بھی چھن گیا تجھ سے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ۔ بتانے والا بتاتا ہے اماں محمد الرسول اللہ اللہ کے فضل سے، خیر خیریت سے، کہنے لگی جب تک دیکھ نہ لوں
کعبے کے رب کی قسم چین نہیں آئے گا، جب تک دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتی ہے، رسول اللہ کو دیکھتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی فرماتے ہیں یہ وہ مائی ہے جس کے قریبی رشتے چھوٹ گئے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ان رشتوں سے محبت تھی تو آپ کی وجہ سے تھی، اگر آپ صحیح سالم ہیں ان رشتوں کی قربانی پر مجھے دکھ نہیں، یہ تو اللہ کے دین کے لیے اس جہان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، صالحین دی جگہ دے کوئی اور ہوندا نا اج دی شامت آ جانی، میرے ہاتھ دیندا رہندا پنگے کدھر نہ کدھر کدھر نہ۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بس ہونا چھیڑی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ نے طریقہ بتلایا، اپنی محبت کا یقین دلایا، کس کے ساتھ؟ فاتبعونی، تم آج سے میرے محمد کی سنتوں کو اپنا لو، مجھے کعبے کے رب ہونے کی قسم ہے، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کیا کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ عمل سے، ظاہری حلیے سے پیغمبر کی سنت کی خوشبو آئے۔ رشتے، ناطے، کاروبار، تجارت، ملازمت، سیاست، ہر شعبہ ہے زندگی جو بھی تم اپناتے ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ کا اپناؤ۔ ترجیح دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے مدنی کریم کا احترام اتنا ہے، ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے اندر آپ نکلے نا، تو ایک جھلی سمجھتے ہو، دماغ تھوڑا سا ہل جائے، پاگل عورت جھلی، وہ آئی اور پیارے پیغمبر کو یوں پکڑ کے کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی کام ہے، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی۔ صحابہ آگے ہوئے، آپ نے ان کو روک دیا، تو کہنے لگی آپ میرے ساتھ آئیے، آپ اس کے ساتھ چلے گئے۔ ایک جگہ پہ رکی، پھر کہتی ہے نہیں یہ جگہ تیرے شایان شان نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ لے گئی، وہاں بٹھانے لگی، نہیں یہ جگہ بھی تیری شایان شان نہیں ہے۔ ایک دو جگہ سے گھما کر کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جائیے، مجھے آپ کی شایان شان کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ کتنا احترام ہے، کتنا ادب ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کا ادب چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے
اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے پیارے پیغمبر کی زندگی کو پڑھنا، سننا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم ناشنا ہیں، صرف نام سنا ہوا ہم نے، آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، نبوت کے ایام، 23 سالہ دور نبوت، آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کے غزوات، آپ کی تجارت، آپ کی شادیاں، صحابہ کے نکاح، صحابہ کی زندگیاں، ہم ناشنا ہیں۔ یہ کتاب جسے ہم نے اپنے گھروں میں غلاف کے اندر رکھا ہوا ہے، یا بڑی کسی نے تیزی دکھائی تو اس نے ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا اور مطمئن ہوا۔ آج میں نے 2 پارے ناظرہ قرآن پڑھا ہے، بھائی ان 2 پاروں سے بہتر تھا کہ 2 رکوع پڑھ لیتا لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سن لیتا کہ مولوی صاحب مہربانی فرمائیں آپ روزانہ 1 رکوع ہمیں سنا دیا کریں ترجمے کے ساتھ۔ کم از کم اپنی زندگی میں 1 بار قرآن سن تو لیں۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ رسول اللہ کا ادب، پیغمبر کا احترام، نبی کی اتباع کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ سارا قرآن ادب محمد الرسول اللہ کا بیان ہے۔ سن تو لیں، پڑھ تو لیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دی تو میں رب کا تم سے وعدہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم۔ تو انہوں مانا نہیں آندہ نہیں دے تو آڑے منہ جو سبحان اللہ نکل جانی سے۔ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہاں نکلی نا۔ یغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دوں گا سارے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے آئندہ زندگی کے اعمال میں بہتر کر دوں گا۔ تمہیں قرآن کی، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی سمجھیں عطا کر دوں گا۔ میں تمہیں بصیرت کی روشنی دے دوں گا، ہدایت کا نور عطا کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے او لوگو، میں بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، لیکن آئے تو صحیح کوئی میں اللہ کی طرف، آئے تو صحیح کوئی محمد الرسول اللہ کی اتباع کی طرف۔ اللہ کہتا ہے آئے تو صحیح کوئی، تم 1 قدم بڑھاؤ میرے محمد کی اتباع کی طرف، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ سارے گناہ۔ کتنا سستا سودا ہے، اور سستا کہ مہنگا ہے؟ آج نیت کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ پاک میں آج سے جو مجھ سے ہو سکتا ہے موقع پر میں تجھے
گواہ بنا کے یہ بات کرتا ہوں اللہ آج سے محمد کی سنت چہرے سے نہیں ہٹاؤں گا، آج سے میں اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دلواؤں گا، آج سے میں بوڑھا ہوں، جوان ہوں، دیہاتی ہوں، میں کاروباری ہوں، میں ذمہ دارہ کرتا ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ پاک کا تیرے قرآن کے لیے وقت نکالوں گا، تیرے قرآن کو سمجھوں گا، تیرے قرآن کو سیکھوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن سن کر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے حطوط والو، اگر آج نیت کر کے گھروں کو جاؤ گے، جو قدم اٹھاؤ گے اللہ کی رحمت کو تم اپنے ساتھ شامل حال پاؤ گے۔ آج کی رات تم سوئے ہوئے ہوگے، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، یہ پکی بات۔ نیت صرف ہے، نیت، انما الاعمال بالنیات، صرف نیت ہے۔ کر لو آج کہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپناؤں گا، بس میری جتنی زندگی گزر گئی ہے اللہ تو معاف فرما۔ آپ کے سامنے یہ قرآن گواہ ہے، اللہ نے خود قسم اٹھا کے نہیں کہا واللہ غفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ آؤ میرے محمد کریم کی سیرت کی طرف، آؤ میرے محمد کریم کی زندگی کی طرف۔ محمد الرسول اللہ سے محبت کا یہ طریقہ کافی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آ گیا تو ہم خوشیاں منائیں گے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، ہم نعرے ماریں گے، جلوسوں کے ساتھ مل جائیں گے، بس سال میں ایک مہینہ یعنی 60 سالہ زندگی ہے، تو پہلے 15 سال بچپن کے نکال کے 45 سالوں میں 45 مہینے بس، نا 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 نا، یہ دھوکہ ہے۔ میرے پیغمبر کا احترام ہر مہینے کے ہر دن کے ہر لمحے میں ہے، میرے محمد سے محبت ہر لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ میرے محمد کریم کی محبت کے لیے ہے، آپ کے احترام کے لیے ہے۔ جی اپنی زندگیوں کو بدلو، خدا کی قسم سارا سکون، ساری کامیابی، ساری برکتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، رزق کی فراوانیاں، اگر یہ سارے خزانے مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کی اتباع میں چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن کے پیچھے چلنے میں، محمد الرسول اللہ کی اتباع میں یہ سارے خزانے اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آؤ تو صحیح، میرے محمد کریم کے کردار کو سینے سے لگاؤ تو صحیح، تم ایک قدم آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہاری آئندہ آنے والی زندگی میں تمہارے اعمال کو درست بنا دوں گا، تمہیں ہدایت کا نور عطا کر دوں گا، تمہارے راستے کی سمت کو سیدھا کر دوں گا، میں اللہ تمہیں بخش دوں گا، میں اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر دوں گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تم اللہ سے غیرت تو کر کے دیکھو، میں تمہارے بگڑے کاموں کو آسان بنا دوں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں روزیاں وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو
جو خاموش ہو اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک نہیں ہے سچا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ ہن تسی دسو محمد الرسول اللہ دیاں سنتاں جنہاں منڈوائیاں نے توبہ کر دے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دیاں داڑیاں نہیں، او اج تو بعد محمد رسول اللہ دی سنت چہرے تو نہیں منڈواواں گے، کرو ہاتھ چاہو۔ یقین کرو خدا دی قسم چاہ کے آنا قرآن پکڑ کے یقینا اے جے نبی نال سچی محبت کہ پیغمبر دی سنت دی میرے کولوں کانڈ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی سنت دی عزت کرن والیاں کدی بے عزت نہیں کردا، ذلیل نہیں کردا۔ وقتی طور تے بندے نو آزمائش کوئی انج دی آوے، لیکن ہر آن والا لمحہ اللہ عزتاں ودا دیندا ہے۔ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکے وچوں کڈیا نا تے مشرکاں خوشیاں منائیاں، آ کٹ دیتا اساں، ہاں مکے وچوں کٹ دیتا محمد تے محمد دیاں ساتھیاں۔ پھر وہ ویلا آیا اللہ نے اسے مکے دی سرزمین نو محمد الرسول اللہ دے قدماں چ نچھاور کیتا کہ نہ کیتا؟ فاتح بنایا کہ نہ بنایا؟ ہاں اس واسطے آج نیت کرو کہ محمد الرسول اللہ دی سنت نو عزت دیاں گے، تسی عزت دیو اللہ تہاڈیاں عزتاں ودا دے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیڑے شے اللہ چلو ان صالحین دی انی تے مرنی پینی ہے نا۔ کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جیا، بول دے دیا کوئی نہیں تھی۔ کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا، جیویں اپنی مرضی مطابق او بنیا۔ کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا، جیویں اپنی مرضی مطابق او بنیا۔ سونی صورت تے پھلاں دا صحرا، سونی صورت تے پھلاں دا صحرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلم